الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنا رشدنا وعیذنا من شرور انفسنا رب زدنی علما اللہم انا نعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم نے انشاءاللہ اپنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کے سلسلے میں چوتھے اس درس میں ہجرت کے بعد کے واقعات پڑھنے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم سیرت کے ادوار کا ذکر کر رہے ہیں اس میں دو بڑے فیزز تھے، ایک مکی دور جو 13 سال پر محیط تھا اور ایک مدنی دور جو کہ 10 سال پہ محیط ہے۔ ان کا تو فرق جو ہے وہ ہجرت کی وجہ سے ہے کہ ہجرت سے پہلے مکی دور ہے اور اس کے بعد مدنی دور ہے، لیکن ہم نے آپ نے یہ پچھلی اگر 3 ایپیسوڈز آپ نے جو دیکھے ہیں اس میں آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ مکی دور کو بھی ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی کہ جس دعوت کے نتیجے میں اور اس دعوت کے ساتھ پھر جو جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ جو ہے وہ مقصود تھا، تو اس میں مکی دور کی دعوت کو 3 ہم نے حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ جو ہے وہ 3 سال کی خفیہ دعوت تھی، جس کی حکمت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، تاکہ یہ کہ دعوت کو جو ہے وہ فوری طور پہ ایک فوری ریٹیلیشن کے نتیجے میں فوری طور پہ ختم ہی نہ کر دیا جائے، یا جو داعی ہیں انہی کو جو ہے وہ نعوذ باللہ قتل ہی نہ کر دیا جائے۔ اس وجہ سے قریبی لوگوں میں جو اعتماد کے لوگ تھے پہلے دعوت کا کام ان میں کیا گیا ہے، اس کو اوپن نہیں کیا گیا، اور 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کو جمع کیا، یہاں سے ایک دعوت کا نیا فیز سٹارٹ ہوا تھا جو 4 نبی سے لے کے 10 نبی کے تقریباً وسط تک چلا ہے۔ اور ان سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر کھلم کھلا جو ہے وہ دعوت دی ہے اور لوگوں کو توحید کی طرف، آخرت کی طرف اور رسالت کی طرف جو ہے وہ بلایا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ یہ اس میں یہی وہ فیز ہے کہ جس میں مسلمانوں پر مظالم کا سلسلہ جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچتا نظر آتا ہے، اور اس میں پھر 5 نبی میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہجرت ابشا 2 دفعہ ہوئی۔ اس کے بعد 6 نبی کے اندر کچھ واقعات تھے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آگے پیچھے جو ہے وہ قبول اسلام ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر ابو طالب کے خدمت میں جتنے بھی وفد بھیجے ہیں قریش والوں نے اپنے، ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد پھر ابو طالب نے ایک بنو ہاشم اور بنو مطلب جو ان کے قبیلے تھے خاص، ان کو جمع کر کے تمام افراد چاہے وہ کافر تھے یا مسلمان، ان سے یہ عہد و پیمان لے لیا، اور انہوں نے وہ عہد و پیمان دے بھی دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مل کر حفاظت کریں گے، ان کی پروٹیکشن کریں گے، یعنی ذمہ لے لیا، قبیلوں نے ذمہ لے لیا، قبائلی عصبیت چونکہ بہت زیادہ تھی اسی کے تحت۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قریش کے لیے یہ صورتحال جو ہے وہ بڑی پریشان کن تھی، انہوں نے پھر یہ کہ جہاں پہ وہ جسمانی تشدد اور ذہنی اذیتوں کا نشانہ تو وہ مسلمانوں کو بنا ہی رہے تھے، لیکن یہاں پہ انہوں نے پھر یہ کہ ایک 3 سال کا ایک سوشل بائیکاٹ کا جو ہے وہ معاہدہ کیا ان دونوں قبائل کے خلاف، جس کے نتیجے میں مسلمان بھی اور ان قبیلوں کے دیگر افراد بھی جو ہے محبوس ہو کے ایک گھاٹی میں آ گئے۔ یہ 3 سال کا جو سوشل بائیکاٹ ہے مسلمانوں کو بڑے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا، بسا اوقات تو پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑا۔ بہرحال یہ 6، 7 اور 8 نبوی 7، 8 اور 9 نبوی جو ہے وہ اسی میں سوشل بائیکاٹ میں گزرے ہیں۔ 10 نبوی میں وہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ 10 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہوا، پھر اسی سال میں رمضان المبارک میں 10 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کی رفاقت میں 25 سال رہیں، ان کا بھی انتقال ہوا، اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف اختیار کیا اسی سال میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال میں طائف میں دعوت کے لیے جو ہے وہ روانہ ہوئے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر گئے ہیں بنفس نفیس اسلام کی دعوت لے کے، تو یہاں سے پھر ایک تیسرا فیز سٹارٹ ہوتا ہے، یہ کہ دعوت میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر جا رہے ہیں اب طائف میں۔ تو طائف میں پھر ہم نے طائف کے واقعات کا تذکرہ ہلکا سا کیا تھا، جس سے خلاصہ یہ ہے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے بڑی بدسلوکی کی رسول اللہ کے ساتھ، تو اسی وجہ سے 10 نبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن بھی قرار دیا، یہ جو پے در پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصائب کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ابو طالب بھی جو ہے وہ وفات پا چکے، تو اس کے بعد جو ہے قریش کی بدتمیزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ 12 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ طائف سے واپس آتے ہیں اور مکے کے اندر دوبارہ سے ایک نئے عزم کے ساتھ دعوت کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا تھا 11 نبی کے موسم حج میں 6 افراد نے یثرب سے آ کے اسلام قبول کیا،
اور وہ حجاج میں شامل تھے، رسول اللہ کی دعوت ان تک پہنچی، انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کی۔ پھر ہم نے اسراء اور معراج کا واقعہ دیکھا تھا اور اس کی حکمتیں دیکھی تھی اس دعوت کے اعتبار سے کہ رسول اللہ کی جو دعوتی زندگی جو آپ سب کا دعوت کے ادوار ہیں اس کے اعتبار سے ہم نے دیکھا تھا کہ اس جو تیسرا فیز ہے دعوت کا، اس فیز میں اگر اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا تو اس کی کیا حکمت تھی۔ تو وہ ہمارے سامنے یہ آیا تھا کہ اس میں ایک تو یہ اشارہ دے دیا گیا کہ دعوت ابراہیمی علیہ السلام کے دنیا میں جو ہے وہ 2 مراکز تھے، ایک بیت المقدس اور دوسرا مسجد حرام، تو وہ دونوں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کیے جا رہے ہیں، اس نئی امت مسلمہ کو برپا کیا جا رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ گویا یہود کو ان کی چارج شیٹ سنا کے، ان کی گزشتہ جو ہے وہ بدکاریاں بتا کے اللہ تعالیٰ نے گویا ان کو اشارہ دے دیا کہ اب تمہیں معزول کیا جا رہا ہے، اور یہ قرآن اور یہ جو حامل قرآن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو گویا اب محمد کے منصب پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا جا رہا ہے، اور گویا ان کی امت جو ہے وہ ایک اب وہ امت مسلمہ کا چارج سنبھالے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہی اللہ تعالیٰ نے سوشل کمانڈمنٹس بھی جو ہیں مسلمانوں کے لیے معاشرتی احکامات جو ہیں وہ بھی دیے ہیں۔ تو اب معاشرتی احکامات کے لیے ضروری ہے کہ ایک معاشرہ بھی ہو کہ جہاں پہ مسلمانوں کی جس پر گرفت ہو تاکہ وہ معاشرتی احکامات کی تنفیذ کر سکیں بتدریج، لیکن مکہ میں تو ایسا معاشرہ نہیں تھا۔ چنانچہ اسراء اور معراج کے واقعے سے ہم نے دوسری بات یہ کی تھی کہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اسراء اور معراج کے واقعے میں اور سورہ اسراء میں جو کہ مکی صورت ہے اس میں یہ اشارہ دے دیا گیا تھا کہ اب مسلمانوں کو ایک ایسا بیس کیمپ، ایک ایسا ٹھکانہ میسر آنے والا ہے کہ جہاں وہ جو معاشرتی احکامات دیے جا رہے ہیں ان کی وہ ترویج بھی کر سکیں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 12 نبوی کا موسم حج آیا تو اس میں یثرب سے 12 لوگ آئے، پچھلے سال 6 گئے تھے، ان میں سے 5 دوبارہ آئے، 7 نئے لوگ آئے، 10 کا تعلق خزرج سے تھا، 2 کا اوس سے تھا، انہوں نے آ کے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اس کے بعد یہ لوگ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکہ کے مکی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے وہ بھیجا گیا سفیر بنا کے، انہوں نے وہاں پہ جا کے دعوت کا کام کیا جو وہاں کے یثرب کے مسلمان تھے ان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو کوششیں تھیں ان میں برکت عطا فرمائی۔ اس کے نتیجے میں 13 نبوی کا موسم حج آنے سے پہلے یہ واپس آئے ہیں، اور یثرب کے کئی گھرانوں میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فرد مسلمان ہو چکا ہے، اکثر گھرانوں میں، اور انہوں نے آ کے رسول اللہ کو اپنی جو کامیابی اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی تھی اس کی بشارتیں انہوں نے رسول اللہ تک پہنچائیں۔ اب 13 نبوی کا جب موسم حج آتا ہے تو اس میں 73 تقریباً مسلمان آتے ہیں، جس میں 2 خواتین بھی شامل ہیں، اور وہ آ کے رسول اللہ سے مینا کی گھاٹی میں خفیہ ملاقات کرتے ہیں اور رسول اللہ سے ایک بیعت کرتے ہیں۔ اس بیعت میں یہ کہ وہ اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اور رسول اللہ کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے کا بھی گویا وہ اس میں عزم جو ہے وہ اس بیعت میں ظاہر کرتے ہیں، اس بات پر وہ بیعت کرتے ہیں رسول اللہ سے۔ اور اس کے بعد یہ کہ 14 نبوی جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں پھر رسول اللہ کو سفر کے مہینے میں مسلمانوں کو رسول اللہ نے پہلے ہی ہجرت کی اجازت دے دی تھی، تو مسلمان جو ہے وقتاً فوقتاً ہجرت کرنا شروع ہو چکے تھے، اور یہ جو آخری بیعت ہوئی ہے اس کو بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت عقبہ کبریٰ کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ تو بیعت عقبہ ثانیہ سے تقریباً 1 سال پہلے ہی مسلمانوں کو جب موقع ملا تو وہ ہجرت کرتے رہے یثرب کی جانب۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر 14 نبوی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی گئی، ادھر دارالندوہ میں رسول اللہ کے قتل کی سازش ہو رہی ہے، ادھر رسول اللہ کو اجازت دی گئی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر ہجرت اختیار فرمایا۔ پہلے غار ثور میں تشریف لے گئے، وہاں پہ کچھ دن قیام کیا، آپ کے ساتھ آپ کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کیا، اور چند دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 8 ربیع الاول سن 14 نبوی یا اور اب اس سن 14 نبوی کو ہم یکم ہجری کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا ہجری کیلنڈر اسی سے چلا ہے ہجرت سے، تو یہ یکم ہجری کہا جاتا ہے، یہ 14 نبوت کا 14واں سال ہے، اس کو یکم ہجری کہا جاتا ہے۔ تو یکم ہجری یہ اب 23 ستمبر سن 622 بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچے ہیں۔ قباء میں آپ نے چند دن قیام کیا، اسی دوران آپ نے قباء میں مسجد قباء کی بنیاد بھی رکھی، اور پھر قباء سے آپ سفر تشریف جمعے کے دن آپ روانہ ہوئے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینہ جمعۃ المبارک کے دن، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اب جب مدینہ تشریف لے آئے ہیں تو مدینہ میں آپ نے آ کے جو اقدامات کیے ہیں، اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو پچھلی جو ہماری 3 لیکچرز ہیں اس کا ہم نے خلاصہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، اب یہ کہ ہم مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، مدینہ کے جو مسئلے تھے وہ مکہ سے ایک اعتبار سے بڑے یونیک تھے۔ یوں محسوس ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ مدینہ آ کے زندگی جو ہے وہ بڑی پرسکون ہو گئی، کیونکہ مسلمانوں کی کچھ تعداد موجود ہے، اور اب وہ جسمانی تشدد جس کا مشرکین مکہ کی طرف سے سامنا تھا اب وہ پیش نہیں آ رہا، تو زندگی بڑی پرسکون ہوگی۔ حالانکہ جو مدنی زندگی ہے وہ 10 سال پر محیط ہے، رسول کی جو نبوی زندگی ہے مدینہ میں وہ 10 سال پر محیط ہے، اور یہ 10 سال اتنے مصروف ہیں،
اس جو غلبہ دین حق کی جد و جہد ہے اس کے اعتبار سے اس قدر مصروف ہیں اور اس قدر مسائل کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو کہ شاید مکی زندگی اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ مکی زندگی میں مسلمانوں کا ایک ہی دشمن تھا اور وہ تھے مشرکین مکہ. جو ریٹیلیشن ہے، جو پرسیکیوشن ہے، جو پروپیگنڈا ہے، وہ انہی کی طرف سے، یعنی ایک ہی دشمن ہے. جبکہ مدینہ آ کے بیک وقت کئی دشمنوں کو ہینڈل کرنا پڑا، کئی طرح کے مسائل سے سابقہ پیش آیا. تو بہرحال یہ مدنی زندگی میں ہم ان کا پہلے انہی کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو پہلے تو یہ مدنی زندگی میں ان باتوں پر جانے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جس طرح مکی زندگی کو ہم نے دعوت کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اسی طرح مدنی زندگی کو بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروفیٹک مشن ہے، جو مشن رسالت ہے، اقامت دین، غلبہ دین، اس اعتبار سے، اس غلبہ دین کی جد و جہد کے اعتبار سے اس مدنی زندگی کو، 10 سالہ مدنی زندگی کو بھی ہم 3 فیزز میں تقسیم کریں گے انشاءاللہ. وہ فیزز کیا ہیں؟ پہلا فیز جو ہے وہ اب سٹارٹ ہوتا ہے ہجرت کے فوراً بعد، یعنی 1 ہجری سے، اور یہ جائے گا ذوالقعدہ 6 ہجری تک. ذوالقعدہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے جا کے. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ مدنی زندگی کا سب سے بڑا فیز ہے. اچھا، اتنا بڑا فیز جو ہے یہ اس وجہ سے کہ دعوت ایک خاص اعتبار سے آگے اس میں بڑھ رہی ہے. ذوالقعدہ 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوتی ہے تو دعوت ایک نیا ٹرن لیتی ہے، چنانچہ وہاں سے ایک نیا فیز سٹارٹ ہوتا ہے. ہم چونکہ دعوت کے اعتبار سے فیزز ذکر کر رہے ہیں، تو یہ جو پہلا فیز ہے اس میں مسلمانوں کے خلاف اندرونی سازشیں بھی ہیں، بیرونی تھریٹس بھی ہیں. اسی میں جو بڑے بڑے غزوات ہیں معروف، غزوہ بدر 2 ہجری میں ہو رہا ہے، غزوہ احد 3 ہجری میں ہو رہا ہے، غزوہ خندق 5 ہجری میں ہو رہا ہے. اسی میں یہودیوں کے 3 قبیلے، 3 بڑے قبائل تھے یہودیوں کے، ان کا ہم آگے تذکرہ کریں گے. ان کا بھی جو معاملہ چکتا کیا گیا ہے وہ بھی انہی 6 سالوں میں کیا گیا، اور انہی 5-6 سالوں میں کیا گیا. اچھا، اس کے بعد یہ جو پہلا مرحلہ ہے اس میں مسلمانوں کو سخت قسم کی جو ہے وہ مسائل کا اندرونی طور پہ بھی اور خارجی طور پہ بھی سامنا کرنا پڑا. تو مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے جو ہے وہ بڑی چڑھائیاں بھی کی گئی ہیں. تو بہرحال اس کے ہم واقعات کا اب تذکرہ کریں گے آج. دوسرا جو مرحلہ شروع ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا، صلح حدیبیہ سے شروع ہوتا ہے. جب صلح حدیبیہ ہو جاتی ہے تو مدینہ کی جنوبی سائڈ پہ مکہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو جنوبی سائڈ سیف ہو گئی، 10 سال کی جنگ بندی کا معاہدہ ہو جاتا ہے. اب یہ کہ مسلمانوں کے پاس دعوت کو پھیلانے کا بھی موقع ہے، اور یہ مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، جو خیبر میں جا کے یہودی آباد ہو چکے ہیں کچھ، وہ اب مسلمانوں کے پاس موقع ہے کہ اب ان کا بھی بندوبست کریں. چنانچہ 7 ہجری کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس میں یہ کہ مسلمانوں نے فوراً ہی جو ہے وہ غزوہ خیبر ہے. اور اسی مرحلے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاہان عالم ہے، اب یہ دعوت کے دیکھیں ایک نیا سٹیپ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اب عرب سے باقاعدہ طور پہ اب عرب سے باہر نکل رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اکراس دا بارڈر جا رہی ہے، گلوبل ہو رہی ہے. یہ وہ موقع ہے، یعنی کہ مدنی زندگی کا دوسرا فیز دعوت کے اعتبار سے. یہ 7 ہجری کا آغاز ہے کہ اسلام کی دعوت گلوبل ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ اپنے سفیر جو ہیں وہ دنیا میں مختلف طرف بھیجتے ہیں، جس میں رومن امپائر اور پرشین امپائر قابل ذکر ہیں. یہ دنیا اس وقت بائی پولر تھی، 2 بڑی یہ سپر پاورز تھیں، ان کی طرف بھی گئے ہیں، اور دیگر جو ہے وہ بادشاہوں کی طرف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفراء بھیجے ہیں، جنہوں نے جا کے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ رسول کے خطوط پیش کیے ہیں اور اسلام کی دعوت دی ہے باقاعدہ طور پہ. تو یہ 7 ہجری میں جا کے گویا اسلام کی دعوت پہلی دفعہ باقاعدہ طور پہ گلوبل ہوئی ہے. اچھا، اسی مرحلے کے اندر پھر مارکہ موتا آتا ہے، رومن امپائر کے ساتھ پہلا باقاعدہ مارکہ. اور اسی مرحلے کے اندر پھر غزوہ تبوک بھی آئے گا، جو کہ یہ اچھا، اس کے بعد یہ مرحلہ جو ہے وہ جا کے، بلکہ غزوہ تبوک اگلے مرحلے میں آئے گا. اس مرحلے کو ہم جو منتج ہوتا ہے یہ ختم ہوتا ہے 8 ہجری میں، رمضان المبارک میں. رمضان المبارک 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کی وائلیشن ہوتی ہے مشرکین کی طرف سے، جس کے نتیجے میں فتح مکہ ہوتی ہے. اچھا، یہاں سے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں فتح مکہ جو ہے اسی کی ایکسٹینشن ہے پھر آگے غزوہ حنین اور پھر غزوہ طائف. اچھا، یہاں سے رسول جب واپس ہوتے ہیں تو گویا اب وہ تیسرے مرحلے میں اسلامی دعوت انٹر ہو چکی ہے. اب اس مرحلے کے اندر پھر رسول کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ ہے جو غزوہ تبوک ہے. یہ رومن امپائر کے ساتھ اس میں رسول بنفس نفیس تشریف لے کے گئے ہیں، اور یہ رسول کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ بھی ہے. اور یہ رومن امپائر کو ایک جو ہے وہ بڑے لیول پہ رومن امپائر کے ساتھ آمنا سامنا ہوا ہے اس میں. البتہ یہ کہ رومن امپائر نے لڑائی سے گریز کیا، وہ ہم انشاءاللہ اس کا آگے دیکھ لیں گے. لیکن مسلمانوں کو اس کے نتیجے میں بڑے سیاسی فوائد جو ہیں، بڑے پولیٹیکل بینیفٹس جو ہیں مسلمانوں کو حاصل ہوئے ہیں، اور ان کی جو اثر و رسوخ ہے، سیاسی اثر و رسوخ، وہ عرب پر بڑا مستحکم ہو گیا.
اچھا اسی مرحلے میں پھر جو تیسرا مرحلہ ہے یہی وہ مرحلہ ہے کہ جس کے متعلق گویا قرآن نے کہا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اس میں لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں گویا داخل ہو رہے ہیں. اور جیسے کہ اب مدینہ سے ابھی تک مہمات جاتی ہی تھیں، لیکن 9 ہجری جب آتا ہے تو اس کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے، وفود کا سال. اس میں جوک در جوک جو ہے وہ مسلمانوں کا جو ہیڈ کوارٹر ہے مدینہ کے اندر، اس میں جو ہے وہ وفود آئے ہیں اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق دریافت کیا. کئیوں نے اسلام قبول کیا، کچھ نے نہیں بھی کیا، لیکن یہ کہ وفود کی بھرمار ہوئی ہے. اچھا وفود صرف 9 ہجری میں نہیں آئے، آگے پیچھے بھی آتے رہے. بہرحال یہ مرحلہ جو ہے پھر جا کے اختتام، اسی مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کا پہلا اور آخری حج، ایک ہی حج آپ نے فرمایا، وہ 10 ہجری میں آپ نے ادا فرمایا. اور پھر یہ مرحلہ ختم ہوتا ہے سن 11 ہجری ربیع الاول میں، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو اب ہم آتے ہیں، اب ایک ایک مرحلے کے متعلق ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جو پہلا مرحلہ ہے جو کہ یکم ہجری سے سٹارٹ ہو گیا، اب ہجرت ہو چکی ہے. اب مدنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوری طور پہ کم از کم 3 قسم کے گروہوں سے سابقہ پیش ہے، جن کے مسائل، ہر ایک کے مسائل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو ان مسائل کو اسی نوعیت کا حل بھی وہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ فوری قسم کے مسائل ہیں، اس میں تو کچھ تو بالکل فوری قسم کے مسائل ہیں جن کو فوراً ایڈریس کرنا ہے. تو پہلے تو وہ گروہ کون سے ہیں؟ ایک تو گروہ ہے صحابہ کرام کا. صحابہ کرام کا گروہ ہے. اب صحابہ کرام میں بھی 2 اب کیڈرز بنا لیں. اب یہ یثرب جو ہے، اب یہ مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن چکا ہے، اب یہ مدینہ منورہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بن چکا ہے. اب مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک صحابہ کے 2 کیڈرز ہیں، ایک تو مہاجرین اور ایک انصار. اب مہاجر جو ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ وہ تو کوئی سامان تو نہیں، وہاں سے اپنی جائیدادیں تو نہیں ساتھ لے کے آئے، تو وہ تو اب ان کی سیٹلمنٹ کا مسئلہ ہے. اب ظاہری بات ہے کہ کوئی چھت چاہیے، کوئی کھانے پینے کو چاہیے، کوئی وہاں پہ کوئی معاش کا بندوبست ہوگا، تو یہ ان کے ساتھ فیملیز بھی ہیں، تو ایک تو ان کی فوری سیٹلمنٹ چاہیے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو اب انصار ہیں، انصار جو ہیں وہ اب جب مسلمان یہاں پہ آئے ہیں مدینہ کی، اب چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں اب، اور بارٹر ٹریڈ ہوتی تھی، تو اب یہ کہ وہاں پر ان کے اوپر، انصار کے اوپر لوڈ ہے کہ ان کو اپنے مسلمان بھائیوں کو انہوں نے ظاہری بات ہے سپورٹ بھی کرنی ہے. تو اس کا ایک تو یہ مسئلہ فوری جو ہے وہ اپنا حل مانگتا ہے. دوسرا یہ کہ جو گروہ مسلم کے سامنے تھا وہ تھا مدینہ کے جو اصلی باشندے تھے، یعنی کہ جو مشرکین مدینہ کہہ لیں آپ ان کو. ٹھیک ہے، کیونکہ مدینہ کے اندر تمام آبادی تو مسلمان نہیں ہوئی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آبائی دین پر قائم ہیں، تو ان کو ہم مشرکین مدینہ کہہ لیتے ہیں. اچھا مشرکین مدینہ میں بھی اب 2 کیڈرز ہیں. مشرکین مدینہ میں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے خلاف بغض رکھتے ہیں، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ایک آنکھ نہیں بھا رہا. ٹھیک ہے، اچھا دوسری قسم کے وہ مشرکین مدینہ ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں کہ جی کیا ہوتا ہے، اب یہ مسلمان آئے ہیں، ایک نیا دین ہے، اور ایک شخص ہیں جو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب یہ کہ حالات کس رخ بیٹھتے ہیں. تو یعنی کہ ان کے دل میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، یا ان کے دل میں کوئی آپ یہ کہیں جس کو بائسڈ نہیں ہے وہ. بہرحال وہ دیکھ رہے ہیں حالات کی نبض، وہ چیک کر رہے ہیں کہ کس حالات اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے، تو ان کا امکان ہے کہ یہ اسلام قبول کر لیں گے. تو اچھا تیسرا جو گروہ ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہاں پہ جس سے سابقہ پیش آیا، وہ ہے یہودیوں کا. یہودیوں کا پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا کہ یہودی سینکڑوں سال سے یہاں پہ آ کے آباد ہیں، وہ عربوں کے کلچر میں رچ بس چکے ہیں، اور ان کے شادی بیاہ بھی ہیں، ان کے لین دین بھی ہیں، ان کے معاملات بھی ہیں. بلکہ اوس اور خزرج جو یہاں کے بہت پرانے قبیلے تھے یثرب کے، یہ ان کی جو لڑائیاں تھیں بڑی معروف لڑائیاں تھیں، بڑی لمبی لڑائیاں ہوتی تھیں ان کی، تو ان کو لڑانے والے بھی پیچھے یہود ہوتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ شامل ہو کے لڑا بھی کرتے تھے. تو گویا یہود جو ہیں وہ بالکل عرب ہی تھے، یعنی کہ دیکھ کے شاید کہنا مشکل ہو کہ یہ کوئی یہودی ہے جو کہ باہر سے آیا ہوا ہے. وہ سینکڑوں سال سے ادھر ہی ہیں، تو وہی ان کا کلچر ہے، اسی طرح ہے. البتہ یہ کہ ان کے اندر جو اپنی نسلی عصبیت ہے وہ برقرار ہے. اور یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے شروع میں ہی گویا یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں مخالفت کرنی ہے. پہچان گئے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا وعدہ کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اپنی نسلی عصبیت کی وجہ سے کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنی نسلی عصبیت کی وجہ سے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی ان کی مخالفت ہی کریں گے، ان کی مخالفت پر ہی کمر کسیں گے، اور یہ کہ ہم کسی صورت اسلام قبول نہیں کریں گے. تو الا ماشاء اللہ سوائے چند کے کسی کو اسلام لانے کی توفیق ان میں سے نہیں ملی. اب یثرب میں ان یہودیوں کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یثرب میں ان یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے. ایک ان کا قبیلہ بنو قینقاع تھا، اور یہ خزرج کے الائز تھے، یعنی اوس اور خزرج 2 مشرکین مدینہ کے جو ان کے آبائی قبائل جو تھے، وہاں کے آبائی باشندے وہ اوس اور خزرج تھے. تو اوس یہ خزرج کے الائز تھے، خزرج کے حلیف تھے، اور آبادی ان کی جو ہے وہ مدینے کے اندر ہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اور دوسرے جو اور قبیلہ تھا بنو نذیر، اور تیسرا تھا بنو قریظہ. یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ والے
یہ جو تھے یہ اوس والوں کے الائز تھے، اوس والوں کے حلیف تھے، اور ان کی آبادی ذرا مدینہ کے سبربز میں تھی، مدینہ کے اطراف میں تھی۔ یہی اوس اور خزرج والے جو یہ ان یہودیوں کا کام جو آج ان کا کام ہے کہ یہ جنگ کے شعلے بھڑکایا کرتے تھے، اور یہ بھی نوٹ کریں کہ مدینہ کے اندر ان کے پاس جو پیشہ تھا وہ تھا یہ لوہار تھے اور سونار تھے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ایک تو یہ لوہار، اچھا لوہار کا اس دور میں کیا کام ہوتا تھا؟ ہتھیار بنانا، ٹھیک ہے، جہاں وہ برتن وغیرہ بناتے ہوں گے تو ساتھ اصل میں کیا ہے، لوہے سے کیا بن رہا ہے، ہتھیار بھی تو بن رہے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، تو یہ کہ وہ ہتھیار بھی بن رہے ہیں اس میں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ہتھیار، اچھا جب جو ہتھیار بنانے والے ہیں تو اپنا ان کا ہتھیاروں کا ذخیرہ بھی ان کے پاس بہت تھا، تو اس میں کچھ یہودی تو یعنی کہ بڑے بدماش قسم کے یہودی تھے۔ اچھا اب دوسرا ان کے پاس وہ جو سونار تھے، یہ سونار ہیں تو ظاہری بات ہے دولت بھی سمیٹی ہوئی ہے، تو اچھا سونار سے آپ کو یاد آ گیا ہوگا گولڈ سمتھ، ٹھیک ہے نہیں، تو گولڈ سمتھ کی فیملی ویسے بھی بڑی مشہور ہے۔ تو بہرحال یہ جو پیسہ بھی ان کے پاس ہوتا تھا، تو یہ پیسہ بھی سود پر دیا کرتے تھے جو یثرب کے آبائی باشندے تھے اوس اور خزرج والے، ان کو یہ سودی قرضے بھی دیتے تھے اور پھر ان کو ہتھیار بھی فراہم کرتے تھے اور ان کے ساتھ کبھی کبھی مل کے لڑا بھی کرتے تھے، یعنی لڑائی کے شعلے بھڑکاتے تھے، اور سے یہ وار اگینسٹ ٹیرر کی اپنی انڈسٹری چمکائی اور یہ کہ اپنا جو ہے وہ کام چلاتے تھے۔ تو یہ آج حال ان کا ہے کہ جیسے یہ کہ بڑی بڑی جنگیں پلان کرتے ہیں کہ اور وہ دیکھتے ہیں کہ کس خطے کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، کہ جس طرح آپ دیکھیں گلف وار کے اندر کس کو لوٹا انہوں نے، پہلے تو ظاہری بات ہے مارک کیا ہوگا نا کسی نے کہ یار یہ ان کے عربوں کے پاس پیسہ ہے، تو اب جنگ اگر مسلط ہوگی تو اس کے لیے آئیڈیل ریجن ہے، تو وہاں ایک جنگ جو ہے وہ گویا ایک سٹیج سجایا گیا، اور پھر یہ کہ وہ ڈرا دھمکا کے خوف دلا کے اور وہاں پہ ایک جنگ مسلط کی گئی، اور جو پرانا اسلحہ تھا اور جو پرانے ماس تھے اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے وہ عربوں کو بیچا اور خوب جو ہے ان کو لوٹا ہے وہاں سے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی کام اس وقت بھی کیا کرتے تھے، اور انہوں نے جو اوس و خزرج کے جائیدادیں بھی جو ہیں وہ اپنے پاس رہن رکھی ہوتی تھیں۔ تو بہرحال یہ ان کے تماشے تھے وہاں پہ، تو سود خور بھی، اور جناب اسی طرح یہ کہ جو وار اگینسٹ ٹیرر والی انڈسٹری بھی جو ہے وہ چلائی ہوئی تھی انہوں نے۔ اچھا اس کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان معاملات کا جو اب سلوشن ہے، ظاہری بات ہے ان تینوں گروہوں کو آپ نے ٹیکل کرنا ہے، تو آپ نے جو فوری اقدامات کیے ہیں ہجرت کے بعد وہ آپ نے کیا کیے ہیں وہ کام پلیز آپ نوٹ کریں۔ پہلا کام تو آپ نے کیا کہ آپ نے ایک فوری طور پہ ایک مسجد، یعنی مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے، تو وہ مسجد کا وہ رول نہیں ہے جو ہمارے ہاں مساجد کا رول ہے کہ جی 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے اور چلیں بچوں کو ناظرہ پڑھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں الا ماشاء اللہ کچھ مسجدیں ہیں جو اسے ہٹ کے بھی کام کرتی ہیں، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد محض جو ہے وہ ایک نماز اور ناظرہ قرآن کا یا حفظ کا جو ہے وہ ادارہ بن کے رہ گیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وہ ایک کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا گھر تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ وہ مسلمانوں کی پارلیمنٹ بھی تھی، وہ مسلمانوں کی مجلس شورا بھی وہیں پہ منعقد ہوتی تھی، اور جو فقراء مہاجرین تھے ان کا جو ہے وہ مسکن بھی وہی تھا، اور وہ مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اسلام کی پہلی یونیورسٹی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہاں پہ تعلیم و تعلم ہوتا تھا، صحابہ صفہ بھی وہیں پہ ہیں۔ تو یہ کہ یہ مسجد کے کئی رولز تھے، وہاں کئی رولز تھے۔ تو بہرحال مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہوئی ہے، اور وہ معروف ہے کہ وہ اسی جگہ پہ کی گئی جہاں رسول کی اونٹنی بیٹھی تھی، اور وہاں پہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی جگہ تھی جس کو قیمتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر فرمائی ہے۔ اچھا یہ ایک ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ میسر آیا مسلمانوں کو، اسی کے ساتھ ہی جو رسول کے لیے حجرے بھی وہ چھوٹے چھوٹے وہ تعمیر کر دیے کہ جو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر جو ہے وہ انہی کے گھر بنے۔ اچھا اس کے بعد یہ کہ دوسرا جو امپورٹنٹ کام آپ نے کیا ہے وہ جیسے میں نے کہا تھا مہاجرین کی سیٹلمنٹ کا مسئلہ تھا، تو آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک مواخات کا معاہدہ کروایا جو مواخات مدینہ کے نام سے مشہور ہے، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ انصار اور مہاجروں میں سے ایک انصاری ایک مہاجر کو جو ہے وہ بھائی بھائی بنایا گیا ہے، اور وہ انصاری نے پھر ان کی ذمہ داری لی ہے۔ تو یہ اب ظاہری بات ہے یہ جو معاشی مسئلہ ہوتا ہے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ کہ اس کی سیٹلمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اچھا اس کے بعد جو تیسرا آپ نے امپورٹنٹ کام کیا جس کے ذریعے سے آپ نے خصوصاً یہود کو جو ہے وہ آپ نے جکڑا ہے، اور تاکہ یہ کہ وہ اچھا دیکھیں ایک چیز نوٹ کریں، یہودیوں کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ پہلے دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلواریں لے کے کھڑے ہو جاتے، یہ بہرحال ان کو جرت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں دنیا کے اندر یہ یہودی ہے بزدلی، اور یہ خود لڑتا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اپنے آگے، اور قرآن نے بھی یہ ذکر کیا نا یہ عمر کے معاملے میں کس قدر حریص ہیں، لیکن یہ کہ اگر 1000 سال بھی جی لیں گے جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اس وقت بھی ان کی جرت نہیں ہوئی کہ رسول اللہ کے سامنے یہ کھڑے ہو جاتے تلواریں نکال کے، البتہ یہ کہ سازشی سام تو ہیں، تو رسول اللہ نے ان کو جکڑنے کے لیے پھر یہ کیا کہ خصوصاً ان کے لیے ایک میثاق مدینہ جو ہے وہ تاریخ میں مشہور ہے، وہ معاہدہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس کی شکوں کو بھی اگر دیکھیں
تو اس سے بہرحال یہ کہ اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہیں بہرحال ایک ہاتھ اوپر ہی ہیں اس سے یہودیوں سے، اور یہودیوں نے بہرحال کچھ دب کر ہی وہ معاہدہ کیا ہے۔ تو میثاق مدینہ کے ذریعے البتہ یہ کہ فریقین یعنی کہ مسلمان بھی اور یہودی بھی یہ باؤنڈ ہو گئے کہ وہ مدینے کے اندر کسی قسم کی انتشار پیدا نہیں کریں گے، اور مدینے کے اوپر کوئی بیرونی حملہ ہوتا ہے تو یہ مدینے میں مل کر جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اور اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو پھر بہرحال یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس میں اختلافی مسئلے میں فرمائیں گے۔ تو اس کے بعد اب یہ تو مدینہ کے کچھ اندرونی حالات ہیں جو فوری طور پہ مسلمانوں کو جن سے سامنا کرنا پڑا، گویا یہ آپ یہ کہ مدینہ کا جو انٹیریئر معاملات تھے وہ یہ تھے۔ اب یہ کہ جو مدینہ کا آپ دیکھیں، جو مدینہ کے جو خارجی معاملات ہیں تو اس میں جو مسلمانوں کو سب سے بڑی تھریٹ ہے بیرون مدینہ، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن وہ کون ہیں؟ وہ مشرکین مکہ ہیں۔ مشرکین مکہ جو ہیں وہ اب سخت قسم کی گویا وہ انگاروں پہ لوٹ رہے ہیں، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعوذ باللہ وہ قتل کرنا چاہتے تھے، اب انہیں یہ لگ رہا ہے کہ مسلمان بھی نکل گئے ہمارے چنگل سے۔ البتہ کچھ مسلمانوں کو انہوں نے روک لیا تھا وہاں زبردستی، کچھ کی فیملیز ہیں کہ کچھ کی فیملی آ گئی تو فیملی کا کوئی ممبر روکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، زبردستی روکا ہوا ہے انہوں نے۔ لیکن بہرحال یہ کہ مسلمان جو جتنے بھی مسلمان ہوئے تھے ان کی اکثر تعداد جو ہے وہ اب ہجرت کر چکی ہے۔ پہلے کچھ مہاجرین حبشہ ہیں جو کہ حبشہ میں موجود ہیں، اور یہ اب مدینہ میں اکثر تعداد جو ہے وہ ہجرت کر کے آ چکی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ نکل آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سلامت یہاں پہنچا دیا ہے، جب کہ وہ مسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ کہ ان کو یہ محسوس کیا ہو رہا ہے، دیکھیں دو معاملات ہیں جس کی وجہ سے مشرکین مکہ جو ہیں وہ اب سخت قسم کی ٹینشن میں ہیں۔ وہ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ہے کہ اب یہ مسلمان ہمارے چنگل سے نکل گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل گئے، اب یہ اگر کہیں چلے گئے مدینہ میں تو مدینہ ان کو بیس کیمپ مل گیا ہے، اب یہاں پہ بیٹھ کے اگر یہ اسلام کی دعوت کو پھیلاتے ہیں تو ایک بڑی جماعت تیار کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ یہ مکہ کے اوپر حملہ کریں، اور پھر یہ کہ ہمیں سخت جو ہے وہ ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ ابھی تک تو وہ انہوں نے مسلمانوں کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا اور دعوت کا کام کھل کے کرنے نہیں دے رہے تھے۔ تو ایک تو ان کو یہ ہے کہ مسلمان ایک بڑی طاقت بن کے تو پھر یہ مکہ پہ حملہ نہ کر دیں، اور یہ کہ ہمیں لینے کے دینے پڑے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ ہے پیٹ کا، وہ ہے معاش کا مسئلہ۔ اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پیٹ پہ بھی لات پڑ سکتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قریش مکہ کے ٹیرین ایسا تھا کہ وہاں کوئی اتنی زیادہ ظاہری بات ہے کوئی زرخیز زمین تو نہیں تھی، تو اب ان کا جو اصل انحصار تھا وہ تھا تجارت کے اوپر۔ قریش کی جو عیاشی تھی وہ تجارت کے اوپر، یہی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں بھی کہا ہے لیلافی قریش ایلافیہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو یہ کہ قریش کو مانوس کر دیا سردی اور گرمی کے سفر سے۔ تو یہ یمن کی طرف بھی سفر کیا کرتے تھے اور شام کی طرف بھی سفر کرتے تھے، اور ویسے بھی یہ یمن سے اگر چلیں اور مکہ کے ہو کے مدینہ کی جو مغربی سائڈ ہے اس کی طرف سے ہوتے ہوئے تو اوپر چلے جائیں شمال کی طرف، تو یہ بڑی معروف جو ہے وہ تجارتی راستہ تھا۔ اچھا، تو قریش کی ٹریڈ ہوتی تھی۔ اب جو شام کا ان کا تجارتی راستہ ہے وہ مدینہ سے مغربی کچھ فاصلے پہ جو ہے وہ مغربی سائڈ سے ہو کے جا رہا ہے، تو اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کہیں مسلمانوں نے اگر طاقت بن گئے تو مدینہ کے پاس سے جو ہم نکلتے ہیں، مدینہ کی مغربی جانب سے ہمارا جو ساحلی راستہ ہے، تجارتی جو ہمارا روٹ ہے، ٹریڈ روٹ ہے، تو اس کو مسلمان کہیں انٹرسیپٹ نہ کریں تو ہمارے تو تجارتی قافلوں پہ جو ہے وہ لٹ جائیں گے ہم تو، اور تو ہماری تو لائف لائن ختم ہو جائے گی وہاں سے۔ تو اب یہ بھی ان کو نظر آ رہا ہے، چنانچہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی فوری طور پہ جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اب کیا کرا، اب یہ ذرا آپ یہ اسی توجہ طلب باتیں ان کو آپ نے غور سے سننا۔ یہ دیکھیں، یہ گویا قریش کی چارج شیٹ بھی ہے۔ اب انہوں نے یہ ہے کہ دیکھیں بیرون اب یہ طرح طرح کی سختیاں اور مظالم تو یہ پہلے مسلمانوں پہ کر چکے ہیں 13 سال کے مکی دور میں۔ انہوں نے نفسیاتی ہتھ کنڈے بھی آزمائے ہیں، پروپیگنڈا بھی کیا ہے، اسلام کی دعوت کے خلاف شکوک و شبہات بھی پیدا کیے ہیں، لوگوں کو الجھایا بھی ہے، اور جسمانی پرسیکیوشن تو دبا کے کی ہے انہوں نے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کو بھی قتل کرنے کی کئی اٹیمپٹس کی ہیں ایکچولی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر دوسرا کام انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے وسیع پیمانے پہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا جاری رکھا ہجرت کے بعد بھی۔ مسلمانوں نے جب مدینہ ہجرت کی تو قریش نے ان کی جو زمینیں تھیں، مکانات تھے، مال و دولت، اس سب کو ضبط کر لیا، ٹھیک ہے، اس پہ قبضے کر لیے انہوں نے۔ اب کچھ مسلمان، جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلمان اور ان کی فیملیز کے درمیان یہ رکاوٹ بن گئے۔ اچھا، اگلی بات کیا ہے کہ جو مسلمان ان کے ہتھے چڑھے ہجرت کے دوران میں، یا یہ کہ ہجرت کرنے کی کوشش میں، ان کو انہوں نے قید کر کے اذیتیں بھی دیں۔ اچھا، اسی طرح پھر ان کی ایک اور جو چارج شیٹ کا اگلا چارج کیا ہے ان کا، کہ انہوں نے اسلامی دعوت کے جو سربراہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی، یعنی کہ بہت بڑا جرم ہے یہ۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے بڑا گھناؤنا سیاسی کردار ادا کیا۔ ان کا جو پولیٹیکل رول تھا بڑا ہی نیگیٹو پولیٹیکل رول تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ عرب کے اندر، اب دیکھیں نا، یہ میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ جو عرب کا دینی مرکز ہے، ان بت پرستوں کا، مشرکین عرب کا جو دینی مرکز ہے وہ ہے مکہ،
اور مکہ میں جو 360 بتوں کے متولی ہیں وہ ہیں قریش. اس وجہ سے قریش کی بڑی عزت تھی مکے کے مشرکوں عرب کے مشرکین میں, اور وہ بڑا ان کو پروٹوکول دیا کرتے تھے. اب انہوں نے اپنا اس مذہبی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے نیگیٹو پولیٹیکل رول ادا کیا. انہوں نے مسلمانوں کے خلاف عرب میں گویا پروپیگنڈا کیا, اور انہوں نے مسلمانوں کے اوپر یعنی کہ عرب کے لوگوں کو بھڑکا کے انہوں نے مدینہ کی امپورٹس پہ سینکشنز لگوا دیں کہ اب ظاہری بات ہے بارٹر ٹریڈ کا دور ہے نا, مدینہ میں کے اندر اگر کھجور پیدا ہو رہی ہے تو مدینہ میں ظاہری بات ہے کوئی امپورٹس ہوں گی کس طرح کے, وہاں سے کوئی قافلے آئیں گے, مدینہ سے کھجور لیں گے, کوئی اور چیزیں خریدے گا. تو انہوں نے مدینہ میں امپورٹس پہ سینکشن لگوا دی کہ مدینہ کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں کرے گا. اب یہ مدینہ پہ اب دیکھیں نا, مدینہ میں پہلے ہی مہاجرین آئے ہیں, مدینہ کے اوپر لوڈ بڑھ گیا, اس کی وجہ سے اب یہ کہ انصار و مہاجرین کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا, یعنی کہ اس کی وجہ سے جو معاشی حالات تھے مدینہ کے بڑے ٹائٹ ہو گئے. اب یہ سارے اس کے پیچھے کون ہے؟ قریش بیٹھے ہوئے, ان کا نیگیٹو رول ہے. اچھا اب مہاجرین کی تعداد بھی جو ہے وہ جس کو موقع ملتا ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, تو یہ حالات مسلمانوں کے لیے بڑے سخت ہو گئے. تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ساری باتیں میں نے آپ کو بتائیں, اس کی وجہ سے بالکل بجا طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مدینہ ہجرت کے بعد روز اول ہی سے مسلمان قریش کے خلاف, مشرکین مکہ کے خلاف حالت جنگ میں ہے. ٹھیک ہے جی, ایک سٹیٹ آف وار ہے, ایک وار ہے, ایک جس کو آپ اچھا اس کو آپ کہیں یار اس میں بے شک آپ اس کو کہنا چاہیں تو آغاز میں آپ بے شک اس کو کولڈ وار کہہ لیں, لیکن یہ ہے کہ وہ جلدی جو ہے وہ اس کی اچھا اس کولڈ وار کے جب وہ وار آگے چلتی ہے تو وہ پھر کئی بیٹلز بھی ہو جاتی ہیں اس میں. ٹھیک ہے, 1 on 1 ہو جاتے ہیں سارے. اب وہ دونوں فریقین, تو یہ جو آپ کہتے ہیں جی غزوہ بدر اور غزوہ احد اور غزوہ خندق, یہ ساری بیٹلز ہیں, اور ایک طویل جنگ ہے, جو ایک طویل وار ہے, یہ اس کے اندر بیٹلز ہیں چھوٹی چھوٹی. ٹھیک ہے جی, یا چھوٹی بڑی بیٹلز ہیں, تو یہ سارے اس کے اندر ہیں. تو یہ ایک لمبی جنگ ہے جو کہ فتح مکہ تک چلی ہے مسلمانوں کی, 8 سالہ جنگ ہے جو کہ مشرکین مکہ کے ساتھ پہلے دن ہی سے تھی. اچھا اب یہ قریش نے جتنے جو بدماشیاں کی ہیں, اب اس چیز کو نوٹ کریں کہ یہ کیونکہ دیکھیں یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ سیرت نگاروں کے متعلق بھی کہا جاتا ہے, اور کچھ لوگوں لوگ بھی شاید اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں, یا خام خواہ وہ ایک بیک فٹ پہ آتے ہیں, ایک جو ہے وہ ڈیفینسو موڈ اختیار کر لیتے ہیں کہ جی جو جنگ ہوئی تھی اس میں پہل جو ہے وہ مسلمانوں نے نہیں کی تھی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ آگے جو میں مہمات کا ذکر کروں گا آپ یہ دیکھیں گے کہ جو انگیج کیا ہے, جو چھیڑ چھاڑ کی ہے اب مدینہ ہجرت کے بعد, جو وہ انگیج کیا ہے جو قریش کو, وہ مسلمانوں نے کیا ہے, وہ قریش نے نہیں پہلے کیا. ٹھیک ہے, اچھا قریش نے جو پہلے کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا کہ انہوں نے اپنا پورا نیگیٹو پولیٹیکل رول اپنایا, اور وہ مسلمانوں کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. اچھا وہ مسلمانوں کو دھمکی کس طرح مل رہی ہے کہ ایک تو انہوں نے جو مشرکین مدینہ تھے ان کو انہوں نے خط لکھا کہ دیکھو یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ بھاگ کے تمہارے پاس آ گئے ہیں, یا تو تم ان سے لڑو اور ان کو نکالو یہاں سے, یا یہ کہ پھر ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے. تو انہوں نے گویا جو مشرکین مدینہ ہیں ان کو اکسایا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف تو تم جو ہے وہ جنگ لڑو. اچھا وہ بہرحال کوششیں اللہ کے فضل و توفیق سے وہ ناکام ہو گئیں, وہ مشرکین مدینہ کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ لڑتے مسلمانوں سے. البتہ یہ کہ دوسرا انہوں نے کام یہ کہ مسلمانوں کو ڈائریکٹ تھریٹ کیا. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کے نتیجے میں اب مسلمان حق بجانب ہیں کہ وہ اب کوئی اقدامات ان کے خلاف کریں. چنانچہ اس وجہ سے جو آگے ایکسپیڈیشنز کا ذکر ہوگا, تو پہلی ایکسپیڈیشن گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہے قریش کے قافلے کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے, اس کا ہم آگے ذکر کریں گے. تو اس میں بالکل جو ہے وہ ڈیفینسو موڈ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسلمان اتنے سارے جو قریش کے جو چارجز ہیں اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا تھا کہ وہ جیسے کو تیسے والا بدلہ دیں ان کو, مشرکین مکہ کو. تو بہرحال اب یہ کہ اس سارے معاملات کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. آپ وسلم کا جو قائدانہ رول ہے وہ بھی ان معاملات میں جو ہم جھلکیاں دیکھیں گے وہ بھی کھل کے انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے گا. اب ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو اجازت دی جاتی ہے, فرض نہیں کیا گیا, اجازت دی گئی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, کہ جن مسلمانوں سے خام خواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں, کہ یہ جو قریش تم سے لڑنے کے لیے پل تول رہے ہیں, تمہیں دھمکیاں دے رہے ہیں, تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ اب تم ان سے لڑو, کیونکہ ان مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد کرنے پر مکمل طور پہ جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے. تو یہ مسلمانوں کو ان حالات میں اجازت بھی دے دی گئی, اور ساتھ میں یہ کہ بتا بھی دیا گیا کہ دیکھو لڑائی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم نے صرف یہ ہے کہ وہ تم سے لڑ رہے ہیں تو تم بھی ان سے لڑ لو, بلکہ لڑائی کے کچھ مقاصد ہیں اور وہ بڑے نیک مقاصد ہیں. یعنی اسلام میں جو قتال فی سبیل اللہ ہے
یہ عبادت ہے اور بڑی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ کو تو وہ لوگ محبوب ہیں جو اس کی راہ میں سیسا پلائی دیوار کی طرح لڑتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اسلام نے جو اس کو عبادت بنایا ہے تو اس کے کچھ نیک مقاصد بھی رکھے ہیں. یہ کوئی دوسری اقوام کی طرح عام جنگ نہیں ہے کہ جو زمین کا خطہ ہتھیانے کے لیے یا لوگوں پہ اپنا تسلط یا لوگوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنانے کے لیے جو جنگیں کر لی جائیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ الذین مکناہم فی الارض، کہ اگر یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اگر ہم زمین کے اندر تمکن عطا کریں، ان کو ہم زمین میں جو ہے اقتدار عطا کریں، تو یہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، یہ نماز کا سسٹم قائم کریں گے، یہ اقامت صلاۃ کریں گے. وآتوا الزکاۃ، اور یہ زکوٰۃ جو ہے وہ زکوٰۃ کا سسٹم قائم کریں گے. اور وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے. یہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے، برائیوں کے راستے روکیں گے، یہ برائیوں کے آگے بند باندھیں گے. وللہ عاقبۃ الامور، اور سب کاموں کا انجام کار تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے. تو بہرحال اس کے بعد یہ ہے کہ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ جو اقدامات کیے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قافلوں کو انٹرسپٹ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان کو میسج دینے کی کوشش کی ہے، دیکھو یہ تمہاری جو تجارتی گزرگاہ ہے، یہ جو تمہاری لائف لائن ہے، یہ اب مسلمان اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں. تو یہ تم جو مسلمانوں کو مسلسل دھمکیاں دے رہے ہو اور مدینے کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہو اور مدینے کے خلاف نیگیٹو پولیٹیکل رول پلے کر رہے ہو، اس سے تم باز آ جاؤ، ہوش کے ناخن لو. اور مقصد کیا ہے کہ قریش ہوش کے ناخن لیں، اور اگر مسلمانوں سے کوئی معاہدہ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، تاکہ اصل کام کیا ہے؟ اصل یہ کہ اسلام کی دعوت. تو مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع میسر آئے کہ وہ اسلام کی دعوت دل جمعی کے ساتھ پھیلا سکیں. تو بہرحال رسول اللہ نے جو عملی اقدامات کیے ہیں اس کا ذکر انشاءاللہ ہم اپنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کی اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.